کہ دل کا نرم ہو جانا یہ بنیاد ہے ہر عمل کی، اس لیے یہ حصہ جو ہے نا اس کو تمام عنوانات میں سے نمایاں ہے، اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اور دوسری بات کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور اس کو فلاح کے مقام تک پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص محنت کی، خاص کوشش فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا خوف اور خشیت میری امت کے ہر فرد کے دل میں آ جائے اور میری امت کا ہر فرد آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کی خاص طور پر محنت کی، اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مجالس کے اندر اللہ کے خوف و خشیت کا ذکر ہوتا تھا اور آخرت کے حالات اور واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ اس کی گواہی ایک حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد دنیا کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، بچوں میں مشغول ہو گیا، کھیتی باڑی اور یہ دنیا کے جو دوسرے کام ہیں ان میں مصروف ہوا، تو وہ کیفیت نہ رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں ہوتی تھی۔ تو یک ان کو اس کا بات کا ادراک ہوا کہ یہ کہیں میں نفاق تو میرے دل میں نہیں آ گیا، میں منافق تو نہیں ہو گیا، اور نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو قبر کے احوال بیان کرتے ایسا لگتا ہے جیسے قبر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایمانی لیول بہت اونچا ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی مجلس سے گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کیفیت تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، چلو حضور کی خدمت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حل ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے بھی جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیسے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل اور مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر میں جا کر وہ کیفیت نہیں بنتی۔ گھر میں جانے کے بعد ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ
اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ اگر تم ہمیشہ کی اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اور کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی یاد تمہارے دل سے ختم ہو، پھر تو تمہارے بستروں میں اور تمہاری راہوں میں اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ جتنی آج کے اعتبار سے تو 100% ان کا گھر کے اندر بھی ایمانی لیول اونچا ہی تھا صحابہ کا، جی آج کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے مقابلے میں گھر کا جو حالات تھے، گھر کے اندر آ کر ایمانی کیفیت کم نظر آتی تھی۔ تو جا کر عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اتنا کافی ہے، اگر تمہاری وہ کیفیت بن جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں تم مصروف ہو جاؤ، پھر تو فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کے اندر اکثر اللہ کے خوف و خشیت کا ذکر ہوتا تھا، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا تھا، آخرت کے حالات کے بارے میں ذکر ہوتا تھا، اور صحابہ کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کانوں کو بند کر کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ حاضر باش ہو کر بیٹھتے، اور وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، جیسے جہنم کے عذاب کو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ قبر کے حالات ایسے ان کو محسوس ہوتے جیسے ہم زندہ ہوتے ہوئے قبر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو اللہ کا خوف اور خشیت ہے اور آخرت کی فکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو اپنی امت میں پیدا کرنے کی بہت کوشش فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور تو اس کی نحوست کی وجہ سے آخرت کی فکر بندے کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نتیجتاً دل سخت ہو جاتا ہے، جس کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بندوں کو باقاعدہ طور پر متنبہ کیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ تم اللہ کے ذکر سے کیا ہو کہ تمہارے دل ڈر جائیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا خوف اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ جب تمہارے سامنے واقعات بیان ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اور آخرت کے جو واقعات ہیں، جنت اور دوزخ کے اور قبر کے حالات، تو تمہارا ایمان بڑھ جائے اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اتنا کچھ تم سنتے ہو قرآن پاک کے اندر، ایسے ایسے حالات ہیں، جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، آخرت کی حالات ہیں، اور متنبہ کیا گیا ہے مختلف انداز سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات عالیہ کے ذریعے سے ہر امتی کے دل کے اندر یہ دونوں باتیں پیدا کرنے کی خوب کوشش فرمائی ہے۔ اس کے باوجود تمہارے دلوں میں اگر اللہ کا خوف نہیں آتا تو یہ فکر کی بات ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اللہ والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے قدرت کے جو واقعات وہ سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قبر آخرت کے واقعات سنتے ہیں، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کے اندر، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ کیفیت ان کی بنتی ہے، وہ دن اور رات پھر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، پھر اللہ کے دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ اعمال صالحہ کو
پورا کرنے کے اندر ان کا انہماک ہوتا ہے کہ میری تہجد نہ نکل جائے، میرے اوابین کے نفل نہ چھوٹ جائیں، جی میں اشراق کے نفل بھی پڑھوں، میں چاش کے نفل بھی پڑھوں، جی مجھے جو اللہ نے مال دیا ہے میں اس میں سے لوگوں کے اوپر خرچ بھی کروں، میرے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں، میرے پڑوسی مجھ سے راضی ہوں، جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ان چیزوں کی فکر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ حقوق کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے بندہ ایسا، جی حقوق کے بارے میں کہ میں کسی کا حق نہ مارنے والا ہوں، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا ایک پیسہ بھی ایک روپیہ بھی میرے طرف نہ ہو، کل قیامت والے دن مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے، جی مجھے لائن میں نہ کھڑا کر دیا جائے کہ فلاں موقع پر فلاں کا 1 روپیہ یا 50 پیسے یا 25 پیسے تم نے دبا لیے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے کہ ذرے کے برابر برائی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا، اچھائی کرے گا تو بدلہ ملے گا، ذرے کے برابر، 5 پیسے تو بہت دور کی بات ہے، بہت زیادہ چیز ہے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی کا مال کھائے گا بندہ تو حساب ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ والوں کی تو یہ کیفیت، اور یہی کیفیت اللہ رب العزت کی بھی منشا ہے، اللہ کے نبی کی بھی منشا ہے کہ ہر انسان کے دل میں آ جائے، ہر مومن کے دل میں آ جائے، اس کے دل کی کیفیت یہ بن جائے